بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسلہ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، میں نے ایک مسئلہ پر فتویٰ لکھا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ غصہ شدید کی حالت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں اسی کے متعلق ذرا تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں۔ ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم مفتی محمد سرور صاحب وصال فرما گئے، جو مذہبی امور کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ آپ بہت بڑے عالم تھے، عالم ہونے کے ساتھ عالم بعمل بھی تھے، بہترین مفتی بھی تھے، بہترین مدرس بھی تھے اور بہترین محقق و مصنف تھے، شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر تھے۔ انہوں نے اس مسئلہ پر ایک کتاب لکھی، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ غصہ شدید کی طلاق کا شرعی حکم۔ کتاب تو مفتی صاحب نے جو اس میں مسئلہ ذکر کیا، دلائل ذکر کیے، بہت ہی مضبوط دلائل ہیں۔ کچھ اس کتاب کے نام رکھنے میں صعب ہو گیا تو انہوں نے نام رکھا شدید غصہ کی طلاق۔ شدید غصہ کی طلاق نہیں ہوتی، شدید غصہ کی حالت میں طلاق کا شرعی حکم۔ شدید غصہ کی حالت میں طلاق کا شرعی حکم۔ دیکھو نا، جس طرح ایک کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے طلاق دی، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ شدید غصہ کی طلاق، بھئی شدید غصہ بھی طلاق دیتا ہے۔ شدید طلاق تو مرد ہی دیتا ہے نا، جی تو نام یوں رکھنا چاہیے تھا کہ شدید غصہ کی حالت میں طلاق کا شرعی حکم، طلاق کا شرعی حکم۔ میں ان کے بیٹوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے نام کی درستگی فرما دیں۔ میں کوئی طنز نہیں کہہ رہا تھا، بعض اوقات بندے سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے اس پر رسالہ لکھا، یہ میرے پاس موجود ہے، جس کے پیج تقریباً اس رسالہ کے 134 صفحے پر یہ لکھا گیا۔ اس کے جواب میں میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبدالعلیم سیالوی صاحب نے اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی، وہ بھی تقریباً اتنی ہے۔ جامعہ نعیمیہ میں شیخ الحدیث ہیں اور جامعہ غوثیہ مین مارکیٹ گلبرگ میں بھی تدریس فرماتے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب کی کتاب بھی پڑھی، اپنے استاد محترم کا رسالہ کتاب بھی پڑھی، تو میں انصاف کی نظر سے کہتا ہوں کہ مفتی غلام سرور صاحب نے جو رسالہ لکھا، اس مسئلے پر جو دلائل دیے، وہ بالکل حدیث پاک کے مطابق ہیں اور فقہاء کی تصریحات کے مطابق ہیں، لہٰذا مفتی غلام سرور صاحب کا موقف اس مسئلے میں ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس مسئلے پر تقریباً کم از کم 100 سے زائد فتوے میں جاری کر چکا ہوں۔ کئی دفعہ کئی علماء سے اس مسئلے پر بحث بھی ہوئی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ غصہ شدید کی حالت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں۔ جب بندے مقابل لاجواب ہوتے ہیں تو آخر میں یہ کہہ دیتے تھے کہ لوگ آ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگ آ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میں نے ان کو اس بات کا جواب دیا کہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ غصہ شدید کی حالت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نفس مسئلہ پر بات کریں۔ بندے جھوٹ بولتے، دیگر معاملات میں نہیں بولتے جھوٹ۔ اس مسئلے پر تو بات ہی نہیں ہو رہا ہے کہ زید جھوٹ بول رہا ہے، بات تو ہو رہی ہے کہ غصہ شدید کی حالت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں ایک منصف مزاج آدمی ہوں اور میری اور مفتی غلام سرور صاحب کی رائے اگر درست ہے تو اس کو تسلیم کرو، اگر آپ ان کی رائے کو اور میری رائے کو درست نہیں سمجھتے تو ہمیں مطمئن کرو۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ تو ہے نہیں۔
کہ سیاسی مسئلہ ہوتا ہے، جس نے شور زیادہ ڈالا، جس کی اکثریت ہو گئی وہ جیت گیا، یہ بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے پر ہم بات کریں گے۔ تو آپ کو اگر کوئی اس مسئلے پہ اعتراض ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ جی جناب، آپ نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ غصہ میں طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں جی، تو حالانکہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ غصہ میں طلاق ہو جاتی ہے۔ غصہ میں دیتے ہیں لوگ، غصہ میں طلاق، لوگ غصہ میں طلاق دیتے ہیں۔ مولانا آپ نے میرے موقف اور مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جی، میں نے شروع میں یہ کہا تھا اور میرے فتوے پر لکھا ہوا ہے، جو میرے پاس سائل کا سوال بھی ہے، اس کا جواب بھی ہے، اور اس سوال میں بھی لکھا ہوا ہے، اور میں نے جواب میں بھی اسی سوال کو لیا ہے۔ سائل کہتا ہے کہ میں غصہ شدید کی حالت میں تھا، غصہ شدید۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ غصہ شدید کی حالت میں تھا۔ آپ کہتے ہیں مطلق غصہ کی بات کرتے ہیں کہ غصہ میں طلاق ہو جاتی ہے، تو میں تو غصہ مطلق کی بات ہی نہیں کر رہا، میں نے تو غصہ شدید کی بات کی۔ آپ غصہ شدید کی بات کریں، مطلق غصہ کی نہیں۔ وہ تو میں ثابت کر دوں گا، کئی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ اگر مطلقاً غصہ ہے، معمولی نارمل غصہ ہے، تو اس میں ہو جاتی ہے، جس میں بندہ اپنے پورے ہوش حواس میں ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی ایسا حوالہ پیش کرے، کوئی ایسی کتاب میں مجھے دکھائیں کہ وہاں غصہ شدید لکھا ہوا ہو۔ فتاوی رضویہ میں اگر ہے وہ بتائیں ہمیں، فتاوی رضویہ میں ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا فتاوی رضویہ میں ہے، تو میری بات سنیں۔ فتاوی رضویہ میں پہلے آپ ایک اصول سمجھیں کہ دنیا کی کوئی ایسی فقہ کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں سارے فقہ کے مسائل ہوں۔ فتاوی رضویہ لے لیں، آپ بحر الرائق لے لیں، فتاوی شامی لے لیں، عالمگیری لے لیں، اور اردو کی بحر شریعت ہی لے لیں، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں تمام مسائل ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ فتاوی رضویہ آج کل کتابی صورت میں آپ دیکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اس طرح یہ فتویٰ نہیں لکھا کہ جس طرح عالمگیری کی تدوین ہوئی، یا بحر الرائق کی ہوئی، یا ہدایہ کی ہوئی ہے، یا کنز الدقائق کی ہوئی ہے، اس طرح نہیں لکھی۔ اس کا اعلیٰ حضرت کا طریقہ مبارکہ کیا تھا؟ تو آپ ان کے حالات دیکھیں کہ آپ کے اور آپ کو فتاوی رضویہ کے سوالوں سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس سائل آتے تھے، ایک آدمی سوال لے کر آیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دے دیا، پھر کوئی سوال لے کر آیا، اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دے دیا۔ اعلیٰ حضرت آپ کے بعد پھر آپ کے جو شاگردان رشید تھے انہوں نے اس کو کتابی شکل میں لایا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ غصہ شدید جس پر ہم بات کر رہے ہیں اور جس پر میں نے فتویٰ دیا اور جو مفتی غلام سرور صاحب نے اس پر کتاب لکھی، وہ غصہ شدید والا، یہ سائل آیا ہی نہیں ہے۔ آپ نے جب سائل ہی نہیں آیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ لکھا ہی نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اور پہلے میں یہ بتا چکا ہوں کہ کوئی ایسی فقہ کی کتاب ہی نہیں ہے کہ جس میں سارے فقہ کے مسائل ہوں۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہو کہ غصہ شدید، کہ جس میں بندہ مطلب ہے جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے، اور یہ اگر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس غصہ میں، اور یہ اگر سوال آیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کی طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر مجھے یہ آپ دکھائیں۔ چلو آپ دکھائیں، یہ آپ کے پاس وقت ہے، مجھے دکھائیں۔ جی اچھا جی، اگلا سوال۔ نہیں پہلے نہیں، آپ جہاں تو آپ کہیں بھی میں نہیں دکھا سکتا۔ آپ دیکھو، ایک سوال کا میں نے جواب دیا، پھر آپ دوسرے سوال پر آ گئے۔ آپ تسلیم کریں کہ بھئی میں نہیں دکھا سکتا، میرے پاس نہیں ہے، حوالہ نہیں ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ میں آپ کو کئی کتابوں سے یہ مسئلہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے تو مجھے دکھائیں۔ میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ صورت لکھی نہیں ہے۔ دیکھو نا، آپ کہہ رہے ہیں لکھا ہے تو آپ دکھائیں نا۔ میں کہتا ہوں نہیں لکھا تو میں آپ کو کیا دکھاؤں؟ دکھانا تو آپ ہی نہیں حضرت صاحب۔ ہاں جی، دکھائیں۔ کدھر ہے وہ؟ اٹھائیں، بارش شریعت اٹھائیں، اور دوسرے بھی فتاوی رضویہ بھی لے آئیں۔ دکھائیں، پڑی ہوگی بحر شریعت یہاں ہے، فتاوی رضویہ کیجیے، جلد دیکھ لیں، دکھائیں مجھے، وہی تک ہے، یہی ہے۔